بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ کون سی نماز میں کتنی رکعت ہوتی ہے۔ دیکھیں 5 وقت کی نماز فرض ہے، ویسے تو ٹوٹل 9 نمازیں ہیں جن کا وقت مقرر ہے، وہ 9 نمازیں ہیں۔ سب سے پہلی نماز فجر کی نماز، اس کے بعد اشراق کی نماز، اس کے بعد چاشت کی نماز، پھر ظہر کی نماز، پھر عصر کی نماز، پھر مغرب کی نماز، پھر اوابین کی نماز، اس کے بعد پھر عشاء کی نماز، پھر تہجد کی نماز۔ ٹوٹل 9 نمازیں ایسی ہیں جن کا وقت مقرر ہے، جن کو ان کے وقت پر ہی پڑھنا پڑے گا۔ باقی تم صلاۃ الحاجت کی نماز لے لو، کسی بھی وقت آپ پڑھ سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ اور بھی بہت ساری نمازیں ہیں ایسی نفل، صلاۃ الحاجت ہے، صلاۃ التوبہ ہے، اور بہت اوابین، اور جو ہے تحیت الوضو، اس طریقے سے کر کے کچھ نماز ہے۔ تو یہ 9 نمازیں ایسی ہیں جن کا وقت مقرر ہوتا ہے، جن کو ان کے ہی وقت میں پڑھا جائے گا۔ اب ان 9 نمازوں میں سے 5 نمازیں ایسی ہیں جو فرض ہے، جن کو آپ ہر حال میں پڑھیں گے ہی پڑھیں گے۔ فجر کی نماز، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، اس کے بعد پھر عشاء کی نماز۔ اب دیکھیے فجر کی نماز میں کتنی رکعت ہوتی ہے۔ فجر کی نماز میں 4 رکعت ہوتی ہے ٹوٹل، 2 سنتیں ہوتی ہے اور 2 فرض ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہے پھر ظہر کی نماز۔ ظہر کی نماز میں کل 12 رکعت ہوتی ہے، 4 سنت، 4 فرض۔ فرض پڑھائیں گے امام صاحب، اس کے بعد پھر 2 سنت، 2 نفل۔ عصر کی نماز میں 8 رکعت ہوتی ہے۔ کتنی رکعت؟ عصر کی نماز میں 8 رکعت ہوتی ہے، 4 سنت، 4 فرض۔ فرض پڑھائیں گے امام صاحب۔ اور یہ جو عصر کی نماز سے پہلے کی جو 4 سنتیں ہوتی ہے، وہ غیر مؤکدہ سنتیں ہیں۔ اگر آپ ان سنتوں کو پڑھ لیں گے تو ثواب مل جائے گا، اور اگر آپ ان کو چھوڑ دیں گے، نہیں پڑھیں گے، تو آپ کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اتنی بات کلیئر ہو گئی۔ اس کے بعد ہے پھر مغرب کی نماز۔ مغرب کی نماز میں 7 رکعت ہے۔ کس طریقے سے؟ 3 رکعت فرض جو امام صاحب پڑھاتے ہیں، 2 رکعت سنت، کتنی ہو گئی؟ 5، پھر 2 رکعت نفل ہوتی ہے۔ اب اس کے بعد ہے عشاء کی نماز۔ عشاء کی نماز میں 17 رکعت ہوتی ہے، 4 سنت۔ یہ جو عشاء کی نماز کی شروع کی 4 سنت ہوتی ہے نا، یہ بھی عصر کی نماز کی سنتوں کی طرح ہے، یعنی غیر مؤکدہ سنت ہے۔ اگر آپ ان کو پڑھ لیں گے تو ثواب ہے، اور اگر آپ ان کو نہیں پڑھیں گے تو آپ کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ تو 4 سنت ہو گئی اور 4 فرض جو امام صاحب پڑھاتے ہیں۔ 4 فرضوں کے بعد 2 سنت، 2 نفل، 3 وتر، 2 نفل، ٹھیک ہے۔ اور نفل کا بھی یہ معاملہ ہوتا ہے، نفل اگر آپ پڑھ لو گے تو آپ کو ثواب ملے گا، اور اگر آپ نفل کو چھوڑ دو گے، نہیں پڑھتے، تو آپ کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اور یہ جو سنتیں ہیں، کون سی والی؟ ظہر کی نماز کی 4 سنتیں پہلے کی، جو ظہر کے جو 4 فرض امام صاحب پڑھاتے ہیں، اس سے پہلے 4 سنتیں پڑھی جاتی ہے، تو وہ سنت مؤکدہ ہے۔ سنت مؤکدہ یعنی کہ ان کو پڑھنا ضروری ہے۔ اگر آپ مان لیجئے لیٹ آئے، جماعت کھڑی ہو گئی، تو آپ پہلے نماز پڑھ لیجئے امام صاحب کے ساتھ، پھر اس کے بعد آپ 2 سنت پڑھیں گے، ٹھیک ہے، پھر آپ 4 سنت پڑھیں گے۔ نفل پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے عشاء کی نماز کے بعد، اسی طریقے سے فجر کی نماز سے پہلے جو 2 سنتیں پڑھی جاتی ہیں، یعنی فجر کے جو 2 فرض ہوتے ہیں جو امام صاحب پڑھاتے ہیں، ان فرضوں سے پہلے 2 سنتیں ہوتی ہیں جو سنت مؤکدہ ہوتی ہے، ان کو بھی پڑھنا ضروری ہے۔ اور عشاء کی نماز کے بعد، یعنی 4 رکعت نماز فرض امام صاحب نے پڑھا دی، اس کے بعد 2 سنتیں ہوتی ہیں، وہ 2 سنتیں سنت مؤکدہ ہے، ان کو پڑھنا ضروری ہے۔ اس کے بعد پھر نفل ہے، 2، وہ اگر آپ پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر 3 وتر ہے جو واجب ہے، 3 وتر ہے جو واجب ہے۔ اگر آپ کی کسی وجہ سے عشاء کی نماز قضا ہو گئی، ٹائم نکل گیا، قضا ہو گئی، چھوٹ گئی بالکل، اب آپ کو یاد آیا کہ یار میری عشاء کی نماز قضا ہو گئی، تو آپ کو 4 فرضوں کی قضا کرنی پڑیں گی جو امام صاحب پڑھاتے ہیں، وہ 4 فرض پڑھنے پڑیں گے آپ کو۔ اس کے بعد پھر وتر کی قضا کرنی پڑے گی آپ کو، وتر کی بھی قضا پڑھنی ہے آپ کو۔ 3 رکعت نماز وتر ہوتی ہے۔
تو یہ ساری نمازیں کس طریقے سے پڑھی جاتی ہے، یہ ان ساری نمازوں پر میں نے شارٹ ویڈیوز بنائی ہوئی ہے، اور لانگ ویڈیو میں نے آپ کو اس چینل پر دی ہوئی ہے، تو آپ جا کر کے ان کو وزٹ کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔